الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی یہ پاکیزہ محفل نبی رحمت شفیع امت آقا نامدار مدینے کے تاجدار روحی فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کی یاد کا حسین موقع اپنی زندگیوں میں اس کے انوار و تجلیات لوٹنے کا اور اپنی نسلوں تک اس عقیدے کو منتقل کرنے کا آج حسین موقع ہے۔ یہ رات شب معراج کے نام سے پوری دنیا میں پہچانی جاتی ہے۔ آج یہ کھچا کھچ بھرا ہوا مجمع جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو سننے آیا ہے اور اپنی زندگی میں پہلی بار نہیں سن رہے ہیں، ہر سال سنتے ہیں۔ ابھی نعت گو شاعر نے آپ سے یہ کہا کہ مجھے دیکھنے یہ لوگ آئے ہیں، نہیں میرے عزیزو، حقیقت میں یہاں پر میرے مصطفیٰ کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ اور ایک حقیقت میں آپ کو بتا دوں، معراج کی محفل میں آنے کا ایک عظیم مقصد سب کا یہ ہے کہ دل میں جو ہے وہ چہرے پر عیاں ہوتا ہے۔ آج جو ہے منافق بھی پہچانا جاتا ہے اور مومن بھی پہچانا جاتا ہے۔ ہم معراج کی محفل میں آتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ابو جہل والے ہیں یا ابو بکر صدیق والے ہیں۔ وہ اندھیریاں، وہ سناٹے، وہ ویرانیاں کہیں اور ہوں گی، لیکن سنیوں کی مسجد میں اجالے ہی اجالے، اس لیے کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، اور نور والے رسول ہیں تو محفلیں بھی نور ہی نور ہے۔ الحمدللہ میں سب سے پہلے آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اجالوں میں رکھا اور قبر میں بھی اللہ میرے مصطفیٰ کا اجالا نصیب فرمائے۔ جن راتوں کو تم نے اجالا کیا ہے یہ میرے مصطفیٰ کی یاد میں اجالا کیا ہے۔ ہاں، لوگوں کو آج ہزار اعتراضات ہونے دو، معراج کہاں سے ثابت ہے، معراج کی شب میں مسجدوں کو لائٹنگ کیوں کیا جاتا ہے، کیوں قمقمے لگائے جاتے ہیں، کیوں سجایا جاتا ہے، یہ سب اعتراضات چھوڑو، یہ ایمان و نفاق کی بات ہے، ایمان و نفاق کی بات ہے۔ میں تو یہی بات جانتا ہوں کہ تمہیں تمہارے چور بیٹوں کے برتھڈے پر سجانے میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، تمہارے ناجائز ہیپی اینیورسری میں سجانے کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور ہمیں کائنات کے دولہا کے آنے پر سجانے میں یہ اللہ تعالیٰ کی عطائیں اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ تمہیں چوروں کی خوشیاں مبارک، ہمیں رسول پاک کی معراج میں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہر چیز کی خوشی دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور اللہ نے سنیوں کو ہی یہ حصہ عطا کیا ہے، میلاد بھی تم ہی مناؤ، معراج بھی تم ہی مناؤ۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہر چیز تمہیں وراثت میں دی گئی ہے۔ ہاں، جن کا حصہ نہیں ہے، جن کا نصیبہ نہیں ہے، مولا نے انہیں دنیا میں بھی محروم رکھا ہے، اور انشاءاللہ قیامت میں دیکھنا ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ حقیقت میں آپ کو بتاؤں، معراج کا واقعہ سنتے آتے ہیں ہم بچپن سے، اور پھر ہم اس کو دہراتے بھی ہیں، اس لیے کہ بچے جوان ہو رہے ہیں، جوان بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اور حالات ایسے
کہ روز روز نئی تحقیقات اور نئی نئی افواہیں، کسی کی طرف سے اعتراض، کسی کی طرف سے شک ڈالنا، لیکن یہ محفلیں ہر سال آتی ہیں اور ہمارے ذہنوں سے شک کے غبار کو دور کر کے یقین پیدا کرتی ہیں، اور ہم اپنے بچوں میں یہ عقیدہ ٹرانسفر کرتے جائیں گے اور یہی بات بتاتے جائیں گے اپنے بچوں کو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج یہ صرف اور صرف ایک واقعہ نہیں ہے، ایک کسوٹی ہے پہچاننے کی، ایک کسوٹی ہے پہچاننے کی۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو یہ دیکھا جائے گا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت ساری خصوصیات عطا کی، سب حضور نے قوم میں نہیں بتائی۔ حضور کو بہت کچھ عطا کیا گیا ہے، سب امت کے سامنے میرے آقا نے نہیں بتائی، لیکن معراج کا سفر حضور کر کے آئے، بتانا کیا ضروری تھا؟ حضور کو اللہ نے نوازا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرب میں بلایا ہے، ساری نعمتیں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کی، لیکن آ کر کے میرے آقا نے امت کے سامنے رکھا کیوں، بتایا کیوں؟ اسی لیے کہ اب دیکھا جائے گا مومن کون ہے، منافق کون ہے، یہ بتانا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جو آج بھونکتے ہیں ان مولویوں کو میں کہتا ہوں، حضور نے معراج کا واقعہ خود بیان کیا، آج تک سنیوں کی مجلس سے جو جو عالم بیان کرتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ معراج کا واقعہ بیان کرنا خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، ہم اس عظیم سنت کو زندہ کرنے آئے ہیں۔ میرے عزیزوں، معراج کا سفر جو ہے وہ حقیقت میں ایک معجزہ ہے، وہ ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر بہت ساری مجھے آج بحث کرنی ہے علمی اعتبار سے، دلائل کی روشنی میں، لیکن اس سے پہلے مختصر انداز میں واقعہ معراج کو عرض کیے دیتا ہوں۔ معراج کا سفر پہلے سن لیتے ہیں اور اس پر آنے والے اعتراضات، چاہے وہ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں سائنس کے اعتبار سے کوئی یا کسی بھی اپنی من گھڑت تعویلات کی بنیاد پر اعتراض کرتا ہے تو ہم اس کا شافی و کافی جواب رکھتے ہیں۔ الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مسلسل کفار و مشرکین کی طرف سے تکلیفیں بڑھتی جاتی تھیں، ہر دن ایک نیا فتنہ، ہر دن صحابہ کی آزمائش۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس طرح کی اذیتیں دی گئی، بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو مارا گیا، قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، سب دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے 10ویں سال کے بعد غمگین تھے، آپ کا قلب اطہر غمگین تھا۔ اللہ رب العزت نے یہی 26ویں رجب کا دن گزار کر کے جو 27ویں شب آئی، جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ، میرا محبوب کبیدہ خاطر ہے، میرا محبوب غمگین ہے، میں محبوب کو دنیا کی نہیں اپنے قرب کی لذتیں دینا چاہتا ہوں۔ ہم اور آپ پریشان ہوتے ہیں تو ہمارے دل کو بہلانے کے لیے کئی جگہ ہیں، کوئی پہاڑ کے اوپر جائے، کوئی سمندر کے کنارے جائے، کوئی باغیچے میں چلا جائے، یہ ہمارے اور تمہارے دل بہلانے کی جگہ ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کا محبوب جب غمگین ہو تو اس رسول کو دل بہلانے کے لیے اللہ نے دنیا کے کوئی مقامات نہیں رکھے، فرمایا سیدھے محبوب کو بلاؤ اور جنت کی سیر کراؤ اور عرش و کرسی لوح و قلم دکھاؤ، اور پھر لامکاں کی سیر کے بعد رب ذوالجلال کے قرب کی لذتیں دی جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس طرح بلایا گیا؟ ہم اور آپ اگر دوست ہیں، بلانے کے کئی طریقے ہیں، میں خط بھیج کر کے بلا سکتا ہوں آپ کو، ٹیلی فون کر کے بلا سکتا ہوں، میسج دے کر کے بلا سکتا ہوں، یہ ایک بلانے کا ایک طریقہ یہ ہے۔ یا تو پھر آپ کو بلانے کے لیے بہت اعلیٰ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ محبت کا تقاضا اپنی طرف سے کسی ایک کو قاصد بنا کر بھیجوں، اپنا معتمد کوئی ہو اسے قاصد بنا کر بھیجوں اور کہوں کہ آ جائیے، آپ تشریف لائی، یہ عزت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ یہ ہوتا ہے کہ چل کر نہ ہو، میں سواری بھی میں ہی بھیجتا ہوں، یہ محبت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ معراج کی رات جب اپنے محبوب کو بلایا، ویسے تو قرآن کی آیتیں ڈائریکٹ اتر رہی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرما دیتا محبوب آ جاؤ میرے پاس، نہیں، عظمت اور محبت کا تقاضا یہ تھا، کائنات میں فرشتوں میں سب سے اعلیٰ جو ملائکہ اعلیٰ میں فرشتہ ہے وہ سید الملائکہ جبرائیل امین کو بھیجا گیا، جبرائیل امین کو بھیجا گیا، اور ساتھ میں براق سواری کو بھی بھیجا گیا۔ محبوب میرا جبرائیل کے اٹھانے کے بعد براق پر سواری کرتے ہوئے آئے،
ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کی بھی ضرورت نہیں تھی، براق سواری کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ براق ایک سواری ہے۔ آخر میں آپ معراج کے واقعے میں سنیں گے براق سواری بھی ایک جگہ جا کر کے رک گئی، اس کی لمٹ ختم ہو گئی، اس کے بعد کون چلا؟ سدرا سے بھی آگے کون گیا؟ جبرائیل امین سے پوچھو، وہاں سے بھی آگے کون گیا؟ ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ عظمت ہے، یہ عزت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی جو محبت فرماتا ہے، اس محبت کا تقاضا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں۔ حضور نے خود فرمایا، میں حتیم حرم میں یا حرم کا جو حصہ ہے مطاف، وہاں پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ جبرائیل امین رات کے وقت آئے، 3 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا ہے، اور تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو عرض کیا کہ آقا رب ذوالجلال آپ کو اپنے جلوہ خاص میں دعوت دے رہا ہے، آپ چلیں سفر پر۔ حضور کو اٹھایا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ چاہے زمزم کے پاس لے جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اطہر چاک کیا گیا، آپ کا دل مبارک نکالا گیا، اور جنت کی ایک تشتری میں انوار و تجلیات سے بھرا ہوا پانی تھا، اس پانی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا، پھر دوبارہ آپ کے سینے مبارکہ میں رکھا گیا، اور اس کے بعد پھر جبرائیل امین نے عرض کیا براق سواری آپ کے لیے تیار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب براق کے پاس گئے، یہ سواری نہ پہلے آپ سے کسی کو دی گئی اور نہ قیامت تک کسی کو دی جائے گی، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ وہ براق کیسی سواری تھی؟ خود حضور فرماتے ہیں خچر سے تھوڑا سا چھوٹی اور گدھے سے تھوڑا سا بڑی، خچر اور گدھے کے درمیانی حصہ تھا، اور اس سواری پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے، وہ شوق سے اچھل کود کرنے لگا۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا براق تجھے معلوم نہیں سید الانبیاء تجھ پر سواری کر رہے ہیں۔ براق نے یہی کہا کہ اسی شوق میں اور اسی مست و شادمانی میں رقص کنا ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جب سوار ہوئے تو اس براق کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا جہاں تک نظر پڑتی ہے اس کا پہلا قدم ہوا کرتا۔ اب وہ سواری سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے، اور آپ کے سفر کی جو پہلی منزل تھی وہ بیت المقدس، تقریباً مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر 1400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتا ہے، 1400 یا 1500 اس وقت کے میل کا حساب جو بتایا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے، میں ایک ایک چیز پر آپ توجہ دیں۔ جبرائیل امین دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے۔ حضور فرماتے ہیں بیت المقدس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، باب محمد اس کو کہا گیا، باب محمد کھلا ہوا تھا۔ رات کے وقت، کتنی رات گزری یہ پتہ نہیں، لیکن رات کے وقت مسجد کا دروازہ کھلا ہوا تھا، باہر پتھر لگے ہوئے تھے۔ جبرائیل امین نے ایک پتھر میں اپنی انگلی سے سوراخ کیا اور براق سواری کے رسی کو وہاں پر باندھ دیا، جیسے گھوڑے کو باندھا جاتا ہے، وہاں آپ نے ایک سوراخ کیا، اور اس سوراخ میں براق کے گلے سے جو رسی تھی اس رسی کو لگا دیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس میں اندر تشریف لائے تو دیکھا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے سب بستہ وہاں پر کھڑے تھے، سب کے سب وہاں پر کھڑے ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہو مانے اول و آخر، کہ صف بستہ پیچھے ہیں حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ سارے بادشاہ اپنے زمانے کے وہ انبیاء اکرام علیہ السلام تھے، لیکن آج وہ مقتدی بن کر کھڑے ہوئے تھے۔ سب سے آگے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصلی امامت پر گئے، اور ان تمام نبیوں کی میرے آقا نے امامت فرمائی۔ وہ کون سی نماز تھی؟ معراج کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انبیاء کو پڑھائی، یہ نماز امتیوں کی نمازوں کی طرح نہیں ہے، وہ نبیوں کے لیے خاص نماز تھی۔ اس جماعت کا امام بھی خاص تھا اور مقتدی بھی خاص تھے۔ اس نماز کے بعد ایسا ہی نہیں ہے کہ نماز ہو گئی، بلکہ اولو العزم جتنے انبیاء کرام مرسلین اعظام تھے، ان سب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف میں قصیدے سنائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنائی،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعریف سنائی, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعریف سنائی. یعنی یہ بھی آپ دیکھیں, محفل مصطفیٰ جب لگی ہوتی ہے, پہلے جو ہم نعتیں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں, یہ انبیاء کی سنتیں ہیں, انبیاء اکرام کی سنتیں ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قصیدے سنائے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس سے نکلتے ہیں. یہ سفر میں پورے معراج کے سفر کو 3 مرحلوں میں بتاتا ہوں. 3 مرحلے, 3 سٹیپ. پہلا مرحلہ مسجد حرم سے بیت المقدس تک, اور دوسرا مرحلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے آسمانوں کا. یہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف نکلے. اب آسمانوں کا سفر, پہلے آسمان پر گئے, دروازہ ہے آسمان میں, جبرائیل امین نے دروازے کھولنے کا حکم دیا. دربان نے پوچھا کون ہے, کہا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں. دروازہ کھول دیا گیا. پہلے آسمان پر جب گئے, وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے میرے آقا کی ملاقات ہوئی. وہاں پر ملاقات کے بعد دوسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. یہ ایسا نہ سمجھے کہ ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ جا رہے ہیں. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں 500 سال کی مسافت کا ہے, 500 سال کی مسافت کا. اور وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دم زدن میں طے کرتے چلے گئے. یہ کیسے ہوا اور کیسے ممکن ہو سکتا ہے, اس پر ہم بعد میں بحث کرتے ہیں. دوسرے آسمان پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, وہاں پر بھی دروازہ کھولا گیا. دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پر گئے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان پر گئے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہاں پر ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی, حضرت ہارون علیہ السلام سے. پانچویں آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان پر اولو العزم پیغمبروں میں سے سیدنا کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ان کے بعد پھر 7ویں آسمان پر پہنچے. ہر آسمان کی شکل الگ, ہر آسمان کی حیت الگ, ہر آسمان کے دروازے الگ, ہر آسمان میں فرشتے بھی الگ. 7ویں آسمان پر جب گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر تھے, ان سے ملاقات ہوئی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے ملاقاتیں کی, سب سے بات چیت بھی فرمائی. اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا پہنچے. سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ ایک بیری کا درخت, ایک ایسا درخت جس کی لمبائی چوڑائی کو تم تصور میں بھی نہیں لا سکتے, تصور میں بھی نہیں لا سکتے. یہ پوری دنیا اس کے ایک پتے کے برابر بھی نہیں, پوری دنیا اس درخت کے پتے کے برابر نہیں. سدرۃ المنتہا وہ ایک جھاڑی ہے جس کے ارد گرد اللہ کے تمام فرشتے ہیں. سدرۃ المنتہا یہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا آخری مقام ہے. وہاں پہنچنے کے بعد اب جتنے فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہیں سب ہجوم در ہجوم آنے لگے. اور یہ حدیث پاک میں ہے, سارے فرشتے آ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے, اے مولا آج تیرا محبوب تیرے قرب کے اور تیرے وصال کی لذتیں پانے کے لیے سفر معراج پر آیا ہے. اس سے بہتر موقع ہمیں نہیں ملے گا, ایک بار تیرے حبیب کے دیدار کا موقع عطا کیا جائے. اللہ رب العزت کی طرف سے ملائے اعلیٰ تمام فرشتوں کو اجازت دی گئی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میں سدرۃ المنتہا کے پاس تھا, فرشتے ہجوم در ہجوم آتے اور زیارت کرتے, درود پڑھتے اور نکلتے چلے جاتے. وہ کیسا سما تھا, وہ کیسا نور کا وہ ماحول تھا کہ اس لمحے, یہ کتنے لمحے گزرا, کتنا زمانہ گزرا, ہم میں سے کوئی ادراک نہیں کر سکتا, تصور نہیں کر سکتا. سدرۃ المنتہا کے سفر کے بعد یہ دوسرا مرحلہ ختم ہوا, یہ سیکنڈ سٹیپ. 3 سٹیپ میں بتا رہا ہوں. تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا کے بعد براق کو بھی چھوڑ دیا گیا, جبرائیل امین بھی وہاں رک گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ چلو جبرائیل آگے. تو جبرائیل کہنے لگے, لو دنوت انملتن, اگر میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو اللہ کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے. اس سے زیادہ کی لمٹ نہیں ہے, اس سے آگے نہیں جا سکتا. آپ تشریف لے جائیں, آپ کا رب آپ کا حامی و ناصر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے کا جو سفر فرماتے ہیں. پھر بھی ابھی ایک سواری لائی گئی جس کو رف کہا گیا. رف یہ براق سے بھی کئی ہزار درجے تیز رفتار, براق سے کئی ہزار درجے تیز رفتار. اس میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار ہوئے
تو جہاں تک جبرائیل کی نظریں جاتی تھی وہاں تک رف رف گیا